ابھی ٹرینڈنگ کے طور پر ایک بات خوب نشر کی جا رہی ہے، خوب شیئر کی جا رہی ہے، اور میرے پاس بھی کافی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب جو لوگ جو ہے اسٹیٹس پر یا فیس بک کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے معافی نامہ پیش کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شب برات آنے سے پہلے جو ہے ہماری غلطیوں کو معاف کر دیجئے، تو کیا ان کی غلطیوں کو معاف لوگ کر دیں گے؟ تو کیا اس کی غلطی معاف ہو جائے گی؟ اور شب برات سے پہلے یہ ٹرینڈنگ کیوں چلائی جاتی ہے؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو ہی شب برات مطلب یہ ہے کہ آنے والی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں اور فیس بک پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر اور تمام طرح کے سوشل میڈیا ہینڈل پر جو ہے معافی نامہ جاری ہو جاتا ہے۔ اور سوچنے والی بات یہ ہے اور ایک بہت ہی عجیب بات یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں جس سے ہماری کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہو، یعنی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اسے جانتے ہیں، فیس بک کے ذریعے اسے ہم جانتے ہیں اور اس سے ہمارے سامنے سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، ہم ایسے بندوں سے کیا ہے کہ معافی مانگتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں سے معافی مانگیں، جن لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہے ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، جن لوگوں کی ہم نے چغلیاں کی ہیں ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، ماں باپ کو ہم نے تکلیفیں دی ہیں ان سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگنی چاہیے جن کا ہم نے یہ ہے کہ دل دکھایا ہے یا کوئی تکلیفیں دی ہے یا کوئی اذیتیں دی ہے۔ لیکن افسوس اور در افسوس اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، نہ ہماری اس سے کبھی ملاقات ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا پر معافی مانگ کر کے وہ حاجی صاحب بنے بیٹھے ہیں کہ اب تو اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھے بھائی، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، جب تک کہ بندہ معاف نہیں کر دے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی آپ کی گناہوں کو نہیں بخشتا ہے، کیونکہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حقوق کو اگر آپ پامال کریں گے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، توبہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی گناہوں کو معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا دل توڑا ہے، اگر آپ نے کسی بندے کی چغلیاں کھائی ہیں، آپ نے کسی بندے کی غیبت کی ہے، آپ نے کسی بندے کو برا بھلا کہا ہے یا آپ نے کسی بندے کو ناحق تھپڑ مارا ہے، تو جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا تب تک کہ وہ اللہ رب العزت بھی آپ کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے یہ ہے کہ شب برات کی رات میں فرشتے رب کی بارگاہ میں جو ہے آپ کے تمام طرح کی نیکیاں اور بدیاں لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سال بھر تک آپ نے جو کچھ بھی کیا ہوگا، سال بھر تک جو نیکی کی ہوگی آپ نے، سال بھر تک جو آپ نے یہ ہے کہ گناہ کیے ہوں گے یا جتنا بھی کام کیا ہوگا، سب یہ ہے کہ رب کے فرشتے ڈائری میں نوٹ کرتے ہیں اور اس کو لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور سال بھر تک کے جو آپ کرنے والے ہوتے ہیں شب برات ہی کی رات میں تمام طرح کی چیزیں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ آپ نے کسی بندے کا دل دکھایا ہو یا توڑا ہو یا کسی کو گالیاں دی ہو یا کسی کی غیبت کی ہو یا چغلی کھایا ہو یا کسی کو مارا یا پیٹا ہو، تو شب برات آنے سے پہلے براہ راست اس سے مل کر کے بیٹھ کر کے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور معافی مانگے کہ بھائی میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، میں نے آپ کی چغلیاں کھائی ہے، میں نے آپ کو ناحق ستایا ہے، آپ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یقین مانے کہ بندہ اگر آپ کی غلطیوں کو معاف کر دے گا، یہ میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت بھی آپ کی غلطیوں کو معاف کر کے اور اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور دے گا۔ اسی لیے سوشل میڈیا پر معافی مانگنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگیے، سوشل میڈیا سے معافی مانگنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے معافی مانگیے، سوشل میڈیا پر معافی مانگنے سے پہلے اپنے قریبی دوستوں سے معافی مانگیے جن کا آپ نے حقوق العباد کے تحت اس کا دل دکھایا ہے، اس کی چغلیاں کھائی ہے، تمام طرح کی اذیتیں دی ہیں۔ اس لیے کہ جب تک کہ وہ معاف نہیں کرے گا تب تک آپ کا رب یہ ہے کہ آپ کی غلطیوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اور شب برات آنے سے پہلے یہ کام ضرور کرے۔ سوشل میڈیا پر صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اسٹیٹس لگانے سے آپ کا کام نہیں چلے گا، براہ راست مل کر کے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا ہوگا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اپنے دوستوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔